بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہم معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سی پیک ایک طرف بن رہا ہے اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں پاکستان پر پابندیوں کی صورت بھی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ سی پیک منصوبے کے خلاف عالمی طاقتیں سرگرم ہمیں نظر آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ چین نے پاکستان کو رقم کی منتقلی کی رفتار کو سست کر دیا ہے. ایک پاکستان کے ایک قومی روزنامے کی ایک خبر بھی سامنے آئی. بہرحال اس کی تصدیق اور تردید حکومت کی جانب سے جیسے سامنے آتی ہے وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. لیکن آئی ایم ایف کی جیسے رپورٹس آتی ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے چیزیں بہرحال تبدیل ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی ٹیکسز کی صورت ہو یا پاکستان کے اندر ایسے معاملات ہوں کہ آپ کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کے لیے پیٹرول کا مہنگا ہونا، یہاں پر لوگوں کے لیے چیزوں کا مہنگا ہونا، یہ بہرحال ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب سی پیک کا عمل جتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اب اس میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اگر یہ اسی طرح سے معاملات رکے تو جہاں منصوبے پہلے ہی سست روی کے شکار ہیں وہیں مزید بھی سست روی کے شکار ہو سکتے ہیں. اس صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب، سلمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ماہر معاشیات ہیں. سلمان صاحب، آپ کے وقت کا خبریں ہیں کہ سر چین نے اب سست روی اختیار کر لی ہے ترقیاتی منصوبوں میں جو رقم دی جا رہی تھی، تو اب اس سلسلے میں پاکستان کو اب کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، آئی تھنک جب آئی ایم ایف کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک میکرو لیول کے اوپر آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کے جو مسائل ہیں وہ شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو مشکل آئے گی اپنے لائبلٹیز جو آپ کی فورن لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ان کو سروس کرنے میں. اور جہاں تک چین کا تعلق ہے تو وہ ایک پروجیکٹ کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ ان کی فائنینسنگ ان پروجیکٹس کی اگر انہوں نے سلو ڈاؤن کی ہے تو اس کی وجہ کیا یہ آئی ایم ایف کا وارننگ ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ دو کنیکٹڈ ہیں اس طریقے سے جس طرح سے آپ کے سوال میں آیا ہے. سب سے پہلے تو ہم آئی ایم ایف کی بات کر لیتے ہیں. تو مین ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بتدریج نیچے آتی جا رہی ہیں. اگر 2013 میں دیکھیں تو 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں، آج وہ کوئی 20 ارب ڈالر کے قریب ہیں. اگر یہ 25 ارب ڈالرز جو 2013 میں ہے اس وقت سے یہ گرو کرتی رہتی اور آج 30-35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے تھی پاسٹ ٹرینڈز کی بیسس پہ، تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی بیلنس آف پیمنٹ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹس کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے اور امپورٹس کے ساتھ اس سے قدرے کم ریلیٹڈ ہے. اگر آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صحیح. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری امپورٹس ہیں ان میں ظاہر ہے کہ سی پیک کے بارے میں جو مشینری امپورٹ ہو رہی ہے یا کوئی اور پروجیکٹس پیمنٹس ہو رہی ہیں چائنا کی کمپنیز کو، تو وہ چیزیں اس میں آ جائیں گی امپورٹس میں، اور وہ آپ کا ایک قسم کا ڈیفیسٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو انکریز کرتا ہے. لیکن سلمان صاحب اس میں میں سر آئی ایم ایف کے حوالے سے اور اس وقت مشیر خزانہ ہے ان کے حوالے سے ایک خبر ہے اس کا آپ سے ضرور تجزیہ چاہوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 10 سال میں سب سے زیادہ ہے اور جی ڈی پی کی شرح 8 سے 10% تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ایف اس کے بالکل برعکس رپورٹ کر رہا ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آئی ایم ایف غلط اپنی جو رپورٹ ہے وہ اس نے دی؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ کوئی کانسپریسی ہے. وہ ایک پہلو آپ کا اکانومی کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے اس پہ کنسرنز ایشو کیے ہیں، اور مفتاح صاحب جو ہے وہ ایک دوسرے پہلو کے اوپر
سیٹسفیکشن شو کر رہے ہیں کہ گروتھ بہت اچھی ہو رہی ہے. اب دونوں کو آپ اگر دیکھیں تو آئی ایم ایف بالکل درست کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو پہلے بھی آپ سے بات ہوئی، وہ بہت زیادہ انکریز کرتا جا رہا ہے. آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی فائنینسنگ کرنے میں مشکل آ سکتی ہے. اگر آپ کی کیپٹل مارکیٹس میں آپ رول اوور نہیں کر پائیں گے، اور اگر کیپٹل مارکیٹس میں نئی فائنینسنگ آپ کو نہیں آئے گی، تو فائنینشیل اکاؤنٹ اگر نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ آپ کے ریزروز پہ پڑیں گے اور آپ کے ریزروز نیچے جائیں گے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ 2 ماہ کے شاید ریزروز رہ گئے ہیں، اور جو بینچ مارک ہوتا ہے ریزروز کا وہ کم از کم 3 سے 4 ماہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان ریزروز کو اوپر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور آئی تھنک اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت وزیر خزانہ ہے اس کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہوگا کہ وہ جلد از جلد کوئی ایسے اقدام شاہ صاحب ایک اور چیز جو ہے اس وقت وہ میں جاننا چاہیے، کوشش ہے سی پیک منصوبہ نہ بنے. خطے میں اور بھی ممالک ہیں جو چاہ رہے ہیں، پاکستان کو اس وقت سی پیک کے لیے فول پروف بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کی کنسٹرکشن میں سیبوٹاج کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اس کو بم سے اڑا دیا جائے یا دھماکے کیے جائیں. جی تو آئی تھنک کہ اس کے لیے تو پاکستان پہلے سے ہی خاصا تیار ہے، اور اس کا اب ایکسپیرینس اتنا اچھا ہو گیا ہے جو ٹیررزم کے خلاف ایکشن کرنے کا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہو رہی ہیں. جی تو میرا نہیں خیال کہ ہندوستان یا کوئی اور ملک اس کو سیبوٹاج کر سکے گا ٹیررزم کے ذریعے. وہ ذرا مشکل کام ہے. لیکن ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا